सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं रुहुल आबदी आपका मेज़बान चैनल INN की जानिब से हाज़िर हूँ। आज हम ईरान के शहर क़ुमुल मुक़द्दस में मौजूद हैं, मदरसे इमाम ख़ुमैनी में। यहाँ पर असर हाज़िर में तशय्युअ लंदनी का फितना और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, इस जलसे का, जिसका इनेकाद करने वाले मजमअ उलमा तुल्लाब हिंद IISU इस प्रोग्राम को मुनाकिद कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर हिंदुस्तान के जो तमाम उलमा हैं, जो बड़े उलमा यहाँ पर और तुल्लाब जो हैं वो अपने ख़यालात का यहाँ पर इज़हार कर रहे हैं इस मौजू के तहत। तो आइए हम उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप मेरी कौम, मेरे हिंदुस्तान और बरसग़ीर के लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान में विलायत फ़क़ीह पर हमला किया गया है, और इसी मसले को भी लेकर के जिन लोगों ने विलायत फ़क़ीह के हवाले से जमहूरियत इस्लामी में बयान दिया था, उनके हामियों ने ईरान एम्बेसी पर लंदन में हमला किया। इस हवाले से हम अपनी कौम को एक बेदारी का पैगाम दे रहे हैं। यकीनन मर्जा का इंतखाब, फ़क़ीह का इंतखाब यकीनन कौम के हाथ में होता है, जिसको चाहती है कौम अपना मर्जा मुंतखब कर ले, लेकिन मर्जा के इंतखाब से पहले उसका एक ख़ास मयार भी होता है। आप ये देखिए कि किसको अपने मर्जे के उन्वान से इंतखाब कर रहे हैं, आप किसके रास्ते पे चल रहे हैं। तारीख़ में रहबर के उन्वान से मुख्तलिफ़ किरदार हमेशा रहे हैं, लिहाजा आप उस किरदार को अपनाइए जो किरदार आपकी हिदायत का रोल अदा कर सके, नहीं कि आपकी गुमराही का सबब बन सके। आप ये देखिए कि शिराज़ी ग्रुप या और भी जो दूसरे ग्रुप हैं, एक साथ वो लोग कि जो कल तक, तवज्जो करिए इस बात पर कि आप देखिए वो हत्ता शिराज़ी ग्रुप की हिमायत इस वक्त कौन कर रहा है। ख़ुद ब खुद इससे बात आपको समझ में आ जाएगी कि शिराज़ी ग्रुप की हकीकत क्या है। देखिए, शिराज़ी ग्रुप की हिमायत में इस वक्त मलंगी शिराज़ी ग्रुप के साथ में हैं, हुज्जतिया ग्रुप शिराज़ी ग्रुप के साथ में है, अखबारी ग्रुप शिराज़ी ग्रुप के साथ में है, इसराइल शिराज़ी की हमायत कर रहा है, अमेरिका शिराज़ी की हमायत कर रहा है। वो मनफूर तरीन लोग, वो वहाबी कि जो कल तक शिया के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे, अगर वाक़ई शिराज़ी एक शिया के मर्जा हैं तो फिर इनकी हिमायत में क्यों खड़े हो। ये सब ये नुकात हैं जिस पर मेरी कौम को तवज्जो करना चाहिए। क्या आप इस पर तवज्जो करिए कि हर किसी को अपने मर्जा के उन्वान से और अपने रहबर के उन्वान से इंतखाब न करिए। ये जो हमला हो रहा है, आपके किसी फ़र्द पे हमला नहीं हुआ, किसी खामलाई साहब पे हमला नहीं हुआ, बल्कि एक विलायत फ़क़ीह पर हमला हुआ है कि जिसका इस वक्त खुला मिस्दाक जनाब खामनई साहब का वजूद है। इसलिए अपनी कौम मुतवज्जे रहे, मेरी कौम इस बात पर जो है कि हर बात की इताअत न करे, हर बात की पैरवी न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। जैसा कि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हैं और जो वाक़यात वहाँ रूनुमा हुए, रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई के सिलसिले से जो बयानबाजियाँ हुई हैं, जो हिर्ज़ा सराइयाँ हुई हैं, जो ज़हर अफ़शानियाँ की गई हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स के तवस्सुस से कि जिसे लोग मुक़द्दस मानते थे और जिसका एहतराम करते थे, उसके नज़रियात को सुनकर काफ़ी तकलीफ़ हुई। और यहाँ पर हम लोगों ने इसी सिलसिले से एक जलसा रखा, एक प्रोग्राम की, जिसमें अकाबिर उलमा और फ़ज़ला और तुल्लाबे हौज़ इल्मिया क़ुम जमा हुए हैं और अपने नज़रियात को बयान करेंगे। और इस सिलसिले में जो अक्सर व बेशतर ये काम अंजाम पाते हैं और ये जो उमूर होते हैं, उस सिलसिले में उनके रोकने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए क्या राह हल हो सकता है और किस तरीके से हम लोग इक़दाम कर सकते हैं कि अपनी बात को, अपने एहतजाज को, अपने बयानात को और अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके फ़रमुदात को कैसे आवाम तक पहुँचाया जाए। उसी सिलसिले में हमने ये जलसा असर हाज़िर में तशय्युअ लंदनी का फ़ितना और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, यानी इस सिलसिले में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, यहाँ पर बरगुज़ार किया। इंशाअल्लाह कि एक हद तक हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। मुमिनीन किराम, आज आलम इस्लाम के जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से सहयूनियत, दुश्मनान इस्लाम ताकतें, अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे हैं, और उसी साजिशों के तहत चाहते हैं कि आलम इस्लाम का शिराज़ा बिखर जाए, और इस आलम इस्लाम के शिराज़ा बिखेरने के लिए हर तरह की हथकंडे, हर तरह के वो अपना रहे हैं। लिहाजा आज हमारा वजीफ़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी है
کہ ہم دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں، اور جو عالم اسلام میں داخلی طور پر وہ افراد، وہ گروہ جو عالم اسلام کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان گروہوں کو ہم سمجھیں۔ اسی کی ایک کڑی لندن اور امریکہ سے شائع ہونے والا اسلام ہے، یعنی وہ اسلام، امریکی اسلام، وہ امریکی اسلام جو امریکہ سے پخش ہو رہا ہے، شائع ہو رہا ہے، اور وہ تشیع جو لندن سے شائع ہو رہی ہے، وہ اسلام کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اسلام کے کام وہ اسلام اور وہ تشیع آئے گی جسے اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے آج ہم کو کہ ہم بصیرت رکھتے ہوں اور سمجھیں کہ عالم اسلام کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک نام نہاد خانوادے کی ایک فرد نے مقام عظمۂ ولایت حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی اور فرزند انقلاب مولانا سید جواد نقوی صاحب قبلہ کی شان میں نازبہ کلمات استعمال کیے، جس نے نہ یہ کہ صرف شیعوں کے بلکہ مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کیا۔ جو جہاں بھی سن رہا ہے سب اس کی تردید اور مذمت کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے جو ایک گروپ کے عنوان سے شیرازی گروپ ایکٹیو تھا اور کام کر رہا تھا، وہ گروپ نہیں ہے، گروپ کی حیثیت سے باہر آ گیا ہے، اور وہ بعنوان ایک فرقہ، شیرازی فرقے کے عنوان سے کھل کر کے میدان میں آ گیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ لہذا ایسے موقع کے اوپر ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بصیرت سے کام لیں، آگاہی سے کام لیں، اپنے عقل اور ہوش کو کھلا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے جال میں ہم پھنس جائیں۔ MI6 کا ہدف، ان کا مقصد صرف اختلاف پھیلانا ہے۔ وہ مسلمان جو ایک صف واحد میں ہمیں دکھائی دے رہے تھے، ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پھیلائیں ہر حال میں جس طرح سے ممکن ہو، چاہے وہ مرجعیت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ عزاداری کے ذریعے سے ہو، چاہے مقدسات کی توہین کر کے ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کا بائیکاٹ کریں، ایسے افراد سے دور رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھائی کہا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ لہٰذا اس دور کی اہم ترین ضرورت کا نام ہے اتحاد۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے، خود شیعوں میں، مومنین میں اختلاف ڈالنے کے لیے مختلف سازشیں ہر زمانے میں کی گئی ہیں اور آج بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن آج جو دشمن ہے وہ کیا کر رہا ہے، سنیوں اور شیعوں دونوں میں کچھ ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے سامنے کہ جو ایک بہرحال ان کے نظر میں ایک شخصیت ہوتی ہے، ان کی شخصیت کو بناتا ہے۔ مثال طور پر ہمارے ہاں جو واقعی مرجع ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ایک مرجع لا کے بناتے ہیں اور بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مختلف سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چینلز چل رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بہت سے ایسے چینلز چل رہے ہیں کہ جو شیعہ نام کے چینل ہیں، لیکن شیعوں کے خلاف جو ہے اس میں سازش کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور سے اسلامی جمہوریہ اسلام کی جو اسلام کی آبرو ہے، کہ جو تشیع کی آبرو ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام اور حقیقی تشیع کو پہچنوایا جا رہا ہے، جس کے رہبر ہیں قائد انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ، ان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ توہین آمیز بیانات آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہم پہچانیں کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان عصر حاضر میں تشیع لندنی اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ابھی حال ہی میں جو بیانات مقام معظم رہبری اور ولایت فقیہ کو کے خلاف ہندوستان سے جاری ہوئے ہیں اس کے متعلق ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی کون سی وجہ آ گئی یا کیا علتیں ہیں، کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے خود اصل نظام ولایت فقیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جس کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم لفظ مرجعیت کا پاس رکھتے ہوئے اس چیز کی مخالفت کریں اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں
کہ جو لوگ عزاداری کو اپنا حربہ بنا رہے ہیں اور عزاداری کے نام پر غلط تفکر دنیا کے سامنے اور مومنین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہ دو اہم چیز ہے، یہ دو اہم رکن ہیں تشیع کی بقا کے لیے، ایک عزاداری ہے اور دوسرا مرجعیت. تو اگر ہم اپنی مخالفت کر بھی رہے ہیں تو اس چیز کو خیال رکھتے ہوئے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالفت کریں، اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ اگر ہم نے اس لفظ کو، اس لفظ مرجع کو اور اپنی اس فرہنگ عزاداری کو خراب کر دیا اور یا اس کا پاس نہیں رکھا، تو ممکن ہے کہ یہ بعد میں جا کے اصل تشیع کو نقصان پہنچا سکے. لہٰذا کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے موقف کو بتانا بھی ہے اور دشمنوں کو پہچانوانا بھی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو لفظ اور کلمات کے ذریعے سے پہچانوایا جائے. بہتر یہ ہے کہ ہم معیار کو بیان کر دیں اور معیار کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جا سکے. ممکن ہے کہ آج نہیں 10 سال 50 سال کے بعد افراد بدل جائیں لیکن معیار باقی رہتے ہیں. اگر ہم معیار کو لوگوں کے درمیان میں بیان کر دیں گے تو افراد بدلتے رہیں گے لیکن معیار باقی رہ جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اس زمانے میں موجودہ جو لوگ تشیع کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جو لوگ تشیع کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں ہم تفکیک کر سکتے ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. میں روح اللہ عابدی، کیمرہ مین نستعین حیدر کے ساتھ.